السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ کیسے ہیں؟ آج مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب چارم تاریخ پاکستان لیکچر نمبر 8 آج ہم لیں گے 1956 کے آئین کے اہم خد و خال۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ 1956 کو جو پاکستان کا آئین بنا اس کے اہم خد و خال کیا تھے۔ اب 1956 میں جو کچھ آج جو ہم ہیں مختلف پوائنٹس اس کو دیکھیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے جغرافی عوامل جو تھے، تو پاکستان تو 1947 کو بنا، لیکن پاکستان کا آئین جو ہے وہ 1956 میں بنا، تو اس کی کیا وجوہات تھی، اس میں کتنے صوبے تھے، اور جو ہے مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، ان کے حوال دیکھیں گے۔ پھر ان کے جو ہے گورنر جنرل اور پھر جو ہے یہاں پر جو ہے گورنر اور پھر وزیر اعلیٰ، ان کے متعلق دیکھیں گے۔ تو اور پھر کچھ مختلف سوالات ہیں اس میں جس میں بنتے ہیں، عام طور پہ آ سکتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں 1956 کے آئین کے خد و خال۔ اگر ہم یہاں دیکھیں، پاکستان کے جغرافیائی عوامل آئین ساز اسمبلی میں تاخیر کا سبب بنے، کیوں کہ ملک دو غیر مساوی حصوں میں منقسم تھا، یعنی دو حصوں میں تھا۔ ایک ہمارا جو ہے مشرقی پاکستان، جو آج کل بنگلہ دیش کے نام ہے سے مشہور ہے، اور ایک ہمارا مغربی پاکستان جو پاکستان ہے۔ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ اور ایک وحدت پر مبنی تھی۔ وحدت سے مراد یہ ہے کہ ان کے کوئی اور صوبے نہیں تھے، ایک ہی صوبہ تھا جس کو بنگال کہتے تھے۔ جبکہ مغربی پاکستان میں 4 صوبوں اور 12 ریاستوں پر محیط تھا، یعنی مغربی پاکستان میں 4 صوبے تھے: سندھ، سرحد، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، جو آج کل خیبر پختونخوا کے نام سے، اس وقت ہم اسے جو ہے سرحد کہتے تھے افغانستان کے، اور پھر 12 ریاستیں تھیں، ان کے متعلق ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ چنانچہ حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں، اب جو مغربی پاکستان کے جتنے بھی صوبے تھے، جتنی ریاستیں تھیں، اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ تشکیل دیا 14 اکتوبر 1955 کو۔ اب یہ ہے مغربی پاکستان کا ایک نیا صوبہ وجود میں آیا، یہ MCQs بن سکتا ہے، جو 12 ڈویژنز پر مشتمل تھا۔ اس طرح وفاق مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل ہو گیا۔ وفاق میں جو ہے مشرقی پاکستان آ گیا اور مغربی پاکستان آ گیا۔ اس سے نمائندگی کے مسئلے میں رکاوٹیں دور ہو گئی۔ جب 2 بڑے صوبے بن گئے، ایک مشرقی اور ایک مغربی، تو جو نمائندگی تھی، یعنی جو MNA MPs بنانے تھے، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نواب مشتاق احمد گورمانی مغربی پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور ڈاکٹر خان صاحب پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ وحدت 1970 تک قائم رہی۔ اس وحدت مغربی پاکستان کے بعد آئین ساز اسمبلی کا کام بہت حد تک آسان ہو گیا۔ اب جب 2 صوبے بن گئے تو آئین سازی کرنا آسان ہو گیا۔ آئین ساز اسمبلی کافی کام مکمل کر چکی تھی۔ اس سے استفادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم، اس وقت جو وزیر اعظم تھے چودھری محمد علی، نے دوسری آئین ساز اسمبلی کی نگرانی میں بڑی کاوش اور تندہی سے ایک ایسا فارمولہ تشکیل دیا جس پر تمام سیاسی گروپوں اور صوبوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ نئے آئین کا مسودہ 9 جنوری 1956 کو اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے گورنر جنرل کی حتمی منظوری کے بعد پاکستان کے پہلے آئین کے طور پر 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اس آئین کے نمایاں خد و خال درج ذیل ہیں۔ اب یہ ساری اس کی ہسٹری ہے جو آئین بنا۔ اب اس کے جو خد و خال تھے، جو اس کے اندر مین چیزیں ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ وہ تقریباً جو 11 ہیں، آج ہم اس میں سے 5 پڑھیں گے، اور انہی کے متعلق جو ہے شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر شارٹ کوسچن بن سکتا ہے، تحریری آئین سے کیا مراد ہے؟ 1956 کے تحریری آئین سے کیا مراد ہے؟ 1956 کا آئین مختصر یعنی چھوٹا تھا اور تحریری نوعیت کا تھا۔ تحریری کہتے ہیں لکھا ہوا تھا۔ یہ آئین 234 صفحات پر، 13 ابواب پر اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ آئین کے افتتاحیہ میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا۔ ہم قرارداد مقاصد کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ لچکدار آئین، اور دوسرا کوسچن اس کا یہ بن سکتا ہے کہ لچکدار آئین سے کیا مراد ہے؟ یہ آئین لچکدار نوعیت کا تھا۔ لچکدار کا مطلب جیسے فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ چیز ہم نکال بھی کر سکتے ہیں، اسے بڑا بھی کر سکتے ہیں، اسے مختصر اور بھی کر سکتے تھے۔ اس میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیلیوں کی گنجائش تھی۔ قومی اسمبلی کے حاضر ارکان کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز تھی، جس کی توثیق صدر کرتا تھا، یعنی اسمبلی کو اختیار حاصل تھا کہ وہ اس میں 2/3
اگر 100 لوگ ہیں، 300 لوگ تھے تو 200 لوگ اس میں جو ہے ارکان اگر کسی چیز کے حق میں ووٹ دیں، کسی ترمیم کے حق میں، تو ترمیم ہو جاتی تھی، اور صدر پھر سائن کر کے اس کو توثیق کا مطلب ہے منظوری دیتا تھا۔ وفاقی آئین، اس آئین کے تحت پاکستان کو، اب یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ 1956 کا آئین وفاقی تھا، اس پر نوٹ لکھیں۔ اس آئین کے تحت پاکستان کو وفاقی ریاست قرار دیا گیا۔ وفاق دو صوبوں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا۔ اختیارات حکومت کو مرکز اور صوبوں میں 3 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا۔ اختیارات حکومت جو تھے، حکومت کے جو اختیارات تھے، اختیارات حکومت، اسے مرکز یعنی جو ہے ہمارا وفاق، اور صوبوں میں 3 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک کیا تھا کہ جو مرکزی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ، حکومت کے اختیارات جو ہیں کی فہرست، دوسری صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی فہرست، اور تیسری مشترکہ اختیارات کی فہرست تھی۔ یہ 3 فہرستیں تھیں، یعنی ایک تو مرکز کے اختیارات تھے، بس اس میں جو ہے نا صوبہ دخل نہیں کر سکتا تھا۔ ایک صوبے کے اختیارات تھے جس میں مرکز دخل نہیں کر سکتا تھا۔ ایک جو ہے اختیارات کچھ ایسے تھے صوبے اور جو ہے نا وفاق سب مل کر اپنے طور پر اس میں ترمیم کر سکتے تھے، جس سے بیک وقت مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو قانون سازی کا اختیار تھا۔ آئین میں کافی حد تک صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی تھی۔ اب چوتھا ہے پارلیمانی نظام، پارلیمنٹیرین جو ہے، پارلیمنٹ جو ہمارے MPs ہیں، پھر یہ نظام بن جاتا ہے، پھر وفاق ہوتی ہے، اس طرح یہ آئین پارلیمانی، اس کا بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ پارلیمانی نظام سے کیا مراد ہے۔ یہ آئین پارلیمانی نظام کا حامل تھا۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم تھا۔ صدر کو برائے نام اختیارات حاصل تھے۔ اختیارات کا اصل چشمہ وزیر اعظم تھا۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ چننے کا مجاز تھا، لیکن وہ اس کی کابینہ قومی اسمبلی کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ تھی۔ صدر کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی مل کر 5 سال کے لیے منتخب کرتی تھیں۔ صدر کا مواخذہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ممکن تھا، یعنی اگر صدر بن گیا، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو 2/3 لوگ جو ہیں، 300 میں سے 200 لوگ اگر یہ رائے دیں یہ صدر نہیں رہنا چاہیے تو وہ ہٹ سکتا تھا۔ قومی اسمبلی کی اکثریت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا اختیار رکھتی تھی۔ 300 میں سے جو ہے 151 لوگ بھی اگر کہیں کہ ہمیں یہ وزیر اعظم نہیں چاہیے تو وہ ہٹ سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے 5واں پوائنٹ، یک ایوانی مقننہ، یعنی ایک ہی ایوان کا جو قانون تھا وہ، اس کے یہ بھی شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ یک ایوانی مقننہ پر نوٹ لکھیں۔ اس آئین کے تحت ایوانی مقننہ کا طریقہ کار رائج کیا گیا، جس کا نام قومی اسمبلی تھا، یعنی اس میں ایک ہی قومی اسمبلی بنی جو 300 اراکین پر مشتمل تھی۔ 150 مشرقی پاکستان سے MNA تھے اور 150 مغربی پاکستان سے MNA، ممبر آف نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کے ممبر۔ خواتین کے لیے 10 نشستیں مخصوص تھیں اور 10 نشستیں خواتین کے لیے تھیں۔ ان میں سے 5 مشرقی پاکستان میں اور 5 مغربی پاکستان سے منتخب ہونا تھی۔ اسمبلی کی مدت 5 سال تھی، اور اسمبلی کی جو مدت تھی وہ 5 سال تھی۔ تو یہاں تک جو ہے یہ 5 شارٹ کوشچن بنتے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے یاد کریں۔ کل پھر اس کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا کہ 5 سوال کون کون سے تھے، تاکہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہو سکے۔